السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے وظیفے کے بارے میں جس کو اگر کوئی بندہ کر لے تو وہ لائف میں کہیں پر بھی نہیں پھنس سکتا اور کبھی بھی اس کے اوپر مصیبت اور پریشانی نہیں آ سکتی۔ یہ اتنا زیادہ طاقتور اسم اعظم ہے جس کو اسم اعظم ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور غوث اعظم اس کو اسم اعظم کہتے تھے۔ اور حضور غوث اعظم کا یہ فرمان ہے کہ جو کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے انتظام کر دیتا ہے، اس کے لیے ہر چیز میسر ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے محبت کرنے والا بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدموں میں دنیا جہان کی نعمتیں ڈال دیتا ہے، اس کی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ اور وہ جو وظیفہ ہے، وہ جو اسم اعظم ہے جس کو خود حضور غوث اعظم اسم اعظم مانتے تھے، وہ اسم اعظم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکرین پر آپ کو لکھا ہوا دکھ رہا ہے، آپ سبھی نے اس کو کبھی نہ کبھی کھانا کھاتے وقت یا کبھی نہ کبھی کسی کام کو شروع کرتے وقت ضرور پڑھا ہوگا، لیکن یہ صرف روزمرہ کے کاموں میں جیسے کھانا کھانے کے وقت اور کسی کام کو شروع کرنے کے وقت پڑھا جانے والا اسم اعظم نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہت سارے راز چھپے ہیں، بہت گہرے راز اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور جو کوئی بندہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے وہ دنیا میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، سوائے اللہ تعالیٰ کے اس کو کسی کے بھی آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ اتنا زیادہ مفید اسم اعظم ہے، اور یہ بسم اللہ شریف کے کرشمے آپ اگر گننا چاہو گے تو پوری لائف میں آپ گن نہیں سکتے۔ لوگوں نے اس کو پڑھ کر کے پانی پر لوگ چل چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر کے، اور بہت سارے لوگوں نے اس سے بلند مرتبے حاصل کیے ہیں، بلکہ خاص کر حضور غوث اعظم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی لائف میں سارے وظیفوں کو، جب حضور غوث اعظم کا بڑھاپے کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے پورے وظیفے بند کر دیے، پڑھنا چھوڑ دیے، لیکن ایک وظیفہ میں نے ہمیشہ پڑھا ہے اور وہ میری ماں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہی ہے۔ بلکہ حضور غوث اعظم اس کے متعلق یہ بھی فرماتے ہیں کہ آج جو عبد القادر آپ کو نظر آتا ہے، جو مرتبے پر میں نظر آتا ہوں، وہ سارا کے سارا مرتبہ مجھے اسی اسم اعظم کی بدولت ملا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہو کہ کتنی ساری طاقتیں اس ایک اسم اعظم کے اندر موجود ہوگی۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو بس کچھ نہیں کرنا، فجر کی نماز کے بعد اگر روزی کے لیے، کاروبار کے لیے، اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے، یا پھر آپ چاہتے ہو کہ میں کسی کا بھی محتاج نہ رہوں یا پھر میرے اوپر سے قرض زیادہ ہو جائے، تو ایسے وقت میں فجر کی نماز کے بعد اس کو 333 مرتبہ پڑھیں بیٹھ کر کے ادب کے ساتھ۔ بہت ہو گیا 10 سے 15 منٹ یا 20 منٹ آپ کو پڑھنے میں لگیں گے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو روزی صحیح سے ملے گی، روزی میں برکتیں ہوگی، کم کمائی میں زیادہ برکت ہوگی، اور کہیں پر بھی ناکام نہیں رہو گے۔ یہ پڑھ کر کے کام پر جاؤ گے، وہاں پر بھی ترقی ہوگی، بزنس یا دکان اپنا کھولو گے، اس میں بھی برکتیں دیکھنے کو مل جائے گی۔ دوسری بات، اگر کوئی بندہ اس کو ظہر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے دشمن اس سے دور بھاگ جاتا ہے، دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے، ہر موذی جانوروں سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو بندہ اس کو عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کو پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ اس کو پڑھ کر کے کسی کے سامنے جائے گا، ایسا شخص جو اس کی بات نہیں مان رہا یا پھر وہ ظالم شخص ہو جو اس کی کوئی بات نہیں مانتا ہو، تو ایسے وقت میں اس بندے کو چاہیے کہ اس کو پڑھے 111 مرتبہ، اور پڑھ کر کے اس بندے کے سامنے چلا جائے جو بندہ اس کی باتوں کو نہیں مانتا ہے۔ ایسے وقت میں وہ دیکھے گا کہ کس طریقے سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے گا اس کے لیے، اور وہ ہر بات کو ماننے لگ جائے گا۔ اتنا مفید یہ وظیفہ ہے۔ دوسری بات، اگر اس کو لکھ کر کے زعفران سے چاندی کے اوپر، یا پھر آپ نہیں لکھ سکتے تو اس کا نقش آپ ویو پروڈکٹ پر کلک کر کے بھی لے سکتے ہیں۔ تو جو بندہ اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھتا ہے پیسے والی جگہ پر یا پھر جیب میں رکھتا ہے، وہ ہمیشہ حفاظت میں بھی رہے گا، اور دوسری بات، اس کی جیب سے کبھی بھی پیسہ ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کامیابی کی اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے، اسی کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کیا جا سکتا ہے، اسی کے ذریعے سے
عزت، وقار، دولت، شہرت سب ملتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ روحانی طاقتوں کے لیے یہ اسم اعظم بہت زیادہ مفید ہے۔ روحانی طاقتیں اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد، نہیں پڑھ سکتے نماز تہجد کی، ویسے تو پڑھو، اچھی بات ہے، نہیں پڑھ سکتے تو عشاء کی نماز کے بعد سے اس کو کر سکتے ہو، اور کم سے کم 1100 مرتبہ اس کا ورد کرے اور 41 دن تک کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے سارے جو راز ہے وہ آپ کے سینے پر کھل جائیں گے، اور آپ پھر اس کے ذریعے سے بے شمار نعمتوں کو حاصل کر پاؤ گے، بہت ساری چیزوں کو جان پاؤ گے، دیکھ پاؤ گے، اور ان سے باتیں اور ان سے مدد بھی حاصل کر پاؤ گے۔ یہ روحانی دنیا کا وظیفہ ہے، آپ اس کو ضرور کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائے گی۔